بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء اکرام اور جبین اسلام کی ٹیم کے رسپیکٹیبل ممبرز، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ ہم آج حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کہ یوم ولادت کی مناسبت سے ایک بہترین پروگرام ارینج کرنے میں کامیاب ہوئے، اور میں سب سے زیادہ سر عرفان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے پرمیشن دی تاکہ ہم میری اکاؤنٹ سینٹر میک میں یہ پروگرام ارینج کر پاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع کچھ یوں ہے کہ سنہرے دور میں مسلم ترقی کا راز، یعنی جب اسلام اور عالم اسلام اپنے گولڈن ایج پہ تھا تو اس وقت جن مسلم شخصیات نے تاریخ کے اوراق پر اپنا نام اور اپنا لوہا منوایا، آخر ان کے بیک اینڈ پہ کیا راز پوشیدہ تھا۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی روایت کی گئی اور صحیح مسلم میں بھی روایت کی گئی۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3020 اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2891 اور اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں پر آپ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کوٹ کرتا ہوں۔ الفاظ کچھ یوں ہیں روایت کے: قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاماً ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ حفظہ من حفظ نسیہ من نسیہ۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہمارے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے خطاب کے لیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کا آغاز فرمایا تو نماز ظہر تک خطاب جاری رہا۔ پھر ظہر کے وقفے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے خطاب کو پھر سے کنٹینیو فرمایا۔ پھر ظہر سے عصر تک خطاب رہا، عصر کا وقفہ ہوا، پھر مغرب تک خطاب رہا، اور اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے بپا ہونے تک تمام اہم معلومات ہم سے شیئر کر لی۔ پس حفظہ من حفظ نسیہ من نسیہ، جس کو جتنا یاد رہا سو یاد رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس روز پرندے کس اصول کے تحت اڑتے ہیں، سائنس کا کون سا رول کار فرما ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی بتلا دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پہلے مرحلے پر یہ جاننے میں مدد ملی اور یہ محسوس کرنے میں مدد ملی کہ کس طرح علم، خواہ وہ دنیا کا ہو یا وہ دین کا ہو، وہ در حقیقت قدمین شریفین حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علم کے معاملے میں، خاص زندگی کا کوئی اور معاملہ ہو، وہ اپنے ہر معاملے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے خود کو منسلک کرتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا سب سے زیادہ سنہرا دور وہ انہی صحابہ کرام کا دور تھا، چونکہ انہوں نے خود کو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے منسلک کیا ہوا تھا۔ اسی طرح بعد ازاں اب میں یہاں پر اسلامی تاریخ کی ان مسلم شخصیات کا ذکر کروں گا جن کا تاریخ میں نام آج بھی زندہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے دنیا کو سائنس میں، فلسفی میں، میڈیکل سائنسز میں، انہوں نے ایون میوزک میں دنیا کو سرو کیا ہے۔ جبکہ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کو اہمیت دیتے تھے اپنی عملی زندگیوں میں۔ بدقسمتی یہ ہے، ہمارا پرابلم یہ ہو گیا آج کہ ہم نے دنیا کو دین پر اس قدر ترجیح دے دی ہے کہ ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں اور ہمارے دلوں میں دین کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی جو ہمارے اسلاف اس دین کو اس کی ڈیو امپورٹنس دیا کرتے تھے۔ اب جو نامور شخصیات ہیں اسلامی تاریخ کی،
یوں تو آپ ان کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو کئی گھنٹوں گزر جائیں، مگر میں اختصار کے ساتھ بریفلی چند ایک شخصیات کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ چونکہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور کے فقہ کے امام ہیں اور آپ کا تعلق دین کے علم سے، تو یہاں سے میں مثالوں کا آغاز کر رہا ہوں، ایگزامپلس کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا اپنا مکمل ایک فقہ ہے، فقہ حنفیہ، اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آل اوور دا ورلڈ مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو آج کے مسلمان اکثریت کی تعداد میں فالو کرتے ہیں، وہ کن کو فالو کیا کرتے تھے؟ امام ذہبی وہ روایت کرتے ہیں، میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، امام ذہبی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب سیر الاعلام والنبلاء میں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ 2 برس اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں 2 برس انہوں نے صحبت اختیار کی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ جملہ امام ذہبی نے کوٹ کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اللہ رب العزت امام جعفر الصادق کی صحبت عطا نہ کرتا 2 سال کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ سو آپ نے دیکھا کہ جس شخصیت نے پوری دنیا اسلام کو علم کی خدمات مہیا کی، ان کی اپنی ذات کا تعلق حضور علیہ السلام کے گھرانے سے جڑا ہوا ہے، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ تو آپ کو دین کے علم کی ایک ایگزامپل دے دی، اب آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا دوسری سائنسز کا ریفرنس دیتا ہوں۔ جابر بن حیان، کس نے نام نہیں سنا ہوا؟ 8th سینچری کے آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو آج بھی تاریخ ان کو بھلا نہیں سکی، اور کیمسٹری میں وہ باب رقم کیا جابر بن حیان نے کہ سلفیورک ایسڈ سے لے کے ہائیڈروکلورک ایسڈ تک اور نیوٹرک ایسڈ دنیا کو متعارف کروائے، دنیا کو بتایا کہ کیمسٹری ہے کیا۔ آپ کو کیمسٹری کے فاؤنڈر کے طور پر دنیا جانتی ہے، کیمسٹری کے فاؤنڈر کے طور پر، اور جابر بن حیان خود امام جعفر الصادق کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ جابر بن حیان بھی امام جعفر الصادق کی صحبت میں ہیں۔ سو آپ نے دیکھا کہ امام جعفر الصادق وہ کامن ہے، ایک طرف وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی فیض سے مین سٹریم لیول پر لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر نعمان بن ثابت امام اعظم بن رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ ہی کی صحبت میں بیٹھ کے جابر بن حیان بابائے کیمیا بن رہے ہیں۔ سو یہ دین کا رول ہے اسلام اور ہماری پوری ہسٹری میں، جو ہم نے دنیا کو خدمات دی ہیں اور ہم نے دنیا کی تاریخ میں جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، ان کامیابیوں کے پیچھے بھی ہمارے دین کا کردار ہے۔ پھر اسی طرح جابر بن حیان کے بعد میں یہاں پر اگزامپل دوں گا ابن رشد کی۔ ابن رشد یہ 12th سینچری میں آپ کا بہت بڑا نام گزرا ہے اور آپ کا بہت بڑا کام گزرا ہے۔ ابن رشد کو جو ویسٹ ہے، مغرب، یورپ، وہ ایوروز کے نام سے جانتا ہے۔ ایوروز اتنا مانتا ہے ویسٹ، مغرب، ان کو، ابن رشد کو، کہ انہوں نے ابن رشد نے چونکہ فلسفہ میں بہت کام کیا تھا، فلسفی میں، اور پھر صرف فلسفی نہیں بلکہ آپ نے لا میں اتنی تحقیق کی کہ آپ اپنے زمانے میں کئی پروونسز کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے، ابن رشد۔ پھر گرامر کیا، جیوگرافی کیا، ابن رشد کا کوئی کمال نہیں، کوئی ان کا اس دور میں ان کی مثال کا کوئی ہم پلہ نہیں نظر آتا۔ اور پھر لاسٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ سرپرائزڈ ہو جائیں گے کہ اس دنیا انسانیت کو موسیقی سے، میوزک کے اس فن سے متعارف کروانے والے بھی ابن رشد کنسیڈر ہوتے ہیں، جن کو مغرب کس نام سے جانتا ہے؟ ایوروز کے نام سے۔ اور مغرب اتنا متاثر ہوا ابن رشد کی شخصیت سے کہ اس نے ابن رشد کی فلسفی کو ایک کانسیپٹ کے طور پر، ایک سبجیکٹ کے طور پر کنسیڈر کیا، اور آج بھی اس کو پڑھا جاتا ہے ویسٹ میں، اور اس کو ایوروئزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ایوروئزم، وہ ابن رشد جو مغرب کو موسیقی سکھا رہے ہیں، مشرق کو فلسفہ سکھا رہے ہیں، قانون سکھا رہے ہیں دنیا کو، دنیا ابن رشد کو آج تک جانتی ہے۔ وہ ابن رشد ایک صوفی بزرگ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے،
اور اس درویش صوفی کا نام ہے ابن بشکوال. امام ابن بشکوال ایک صوفی درویش کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، ابن رشد. پھر آگے چلیے، بو علی سینا. بو علی سینا نے فزکس کیا، میڈیکل سائنسز کیا. آج کی جو میڈیکل سائنسز ہے وہ بو علی سینا کی سروسز کے مرہون منت ہے. آپ میڈیکل کو عروج دینے والے ہیں، حتیٰ کہ سائیکو انالیسس، نیورو سائیکیٹری، یہ تمام میڈیکل سائنسز کی فیلڈز کو انوینٹ کرنے والے ہیں، ڈسکور کرنے والے ہیں بو علی سینا. اور بو علی سینا وہ بھی ایک درویش کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. ان کا نام ہے ابو عبداللہ الزاہد الحنفی. ابو عبداللہ الزاہد الحنفی کی صحبت میں کون بیٹھا کرتے تھے؟ بو علی سینا. اب اس کے بعد ایک اور ایگزامپل، ایک اچھوتی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، یونیک، جو شاید ہم نے پہلے نہیں سنی ہوگی. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی بھی نہ سنی ہو، لیکن یہ تو بالکل نہیں سنی ہوگی. ابن طفیل، یہ نام ہم نے زیادہ نہیں سنا، لیکن مغرب جانتا ہے ابن طفیل کون تھے. میڈیکل سائنسز میں پوسٹ مارٹم کی ٹیکنیک کو متعارف کروانے والے کا نام ابن طفیل ہے. مسلمان تھے، اور آپ ان کی سوانح عمری پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، بایوگرافی کو جانیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن طفیل محمد بن عبداللہ بن ابی بکر القزائی، ایک صوفی درویش کے پاس بیٹھا کرتے تھے اپنے شب و روز. پھر دیگر اور صوفیاء کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ابو الحسن بن یوسف السالمی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. یحییٰ بن سعید کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. کون؟ ابن طفیل. وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ صوفیاء کے پاس، اور دنیا کو پوسٹ مارٹم کرنا سکھا رہے ہیں. قربان جائیے، آپ اپنا ماضی کو ذرا جانیں تو صحیح کہ ہمارے ماضی میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کام کر رکھا ہے. اور پھر صلاح الدین ایوبی کا نام کس نے نہیں سنا؟ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے قدس فتح کیا، یروشلم جس کو آپ آج جانتے ہیں، بیت المقدس. وہ صلاح الدین ایوبی، آپ کے والد گرامی کا نام ہے نجم الدین ایوب. نجم الدین ایوب. آپ کی یہ ایک عادت تھی، آپ کے والد گرامی کی، صلاح الدین ایوبی کے، نجم الدین ایوب کی، کہ وہ اکثر جب حلب جاتے تو راستے میں بغداد آتا تھا. تو بغداد میں وہ لازماً جب بھی بغداد سے گزر ہوتا تو وہ حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی کی صحبت میں خود بیٹھا کرتے. کون؟ صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین ایوب. حتیٰ کہ آپ کے ہاں جب صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوئی، 2 برس کے تھے صلاح الدین ایوبی. نجم الدین ایوب والد گرامی نے سوچا کہ میرے شیخ کے پاس میرے بیٹے کو مجھے لے جانا چاہیے. 2 برس کے صلاح الدین ایوبی کو آپ کے والد گرامی کہاں لے گئے؟ بغداد میں حضور غوث الاعظم کی صحبت میں. کون حضور غوث الاعظم؟ جو ولایت کے شہنشاہ ہیں، تصوف کے بانی ہیں. آپ نے دیکھا کیسے 2 سال کا بچہ صلاح الدین ایوبی بنا. حضور غوث الاعظم کے پاس لے آپ کے والد گرامی نجم الدین ایوب، درخواست کی کہ حضور میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس سے دین کا کوئی کام کروا لے. روایات میں آتا ہے کہ حضور غوث الاعظم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، باری تعالیٰ، یہ بیٹا نجم الدین ایوب کا، اسے ہم تجھے سونپتے ہیں، تو اس سے اپنی امت کا کام لے لے. اور پھر دنیا انسانیت نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے کس طرح یورپ پر اپنی دھاک بٹھائی. حتیٰ کہ آج بھی یورپ صلاح الدین ایوبی کے نام سے لرز جاتا ہے جب ان کا نام آتا ہے. جو ان کے ہسٹورینز ہیں، مورخین ہیں، جو جانتے ہیں ہسٹری کو، بائسڈ، متعصب تاریخ دان نہیں، جو ان بائسڈ ہیں، جو تاریخ کے دونوں رخ کو دیکھنے والے ہیں، ویسٹ کے خواہ کیوں نہ ہوں، وہ آج بھی صلاح الدین ایوبی کو ایڈمائر کرتے ہیں. جب بھی صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے اس کو پریز کرتے ہیں. اپنے تو اپنے مخالفین ان کو مانتے ہیں، جبکہ تعلق ان کے ساتھ ہے؟ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ. یہ آپ کو میں نے تاریخ کی ایک بڑی جو ایگزامپلس تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آ جائے پرٹیکولرلی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی ذات اقدس پہ. یہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب بارٹ لاء کے لیے لنڈن گئے تو وہاں پر بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں آپ کا نیم آ چکا تھا میرٹ پہ، چونکہ آپ ایک جینیس اسٹوڈنٹ تھے. بہت اچھے انسٹیٹیوٹس میں آپ کا نام آ چکا تھا میرٹ پہ، لیکن آپ نے پریفر کیا، ہی پریفرڈ لنکنز ان. What was the reason behind this choosing, this selection? قائد اعظم سے پوچھا آپ کے بیچ میٹ نے کہ محمد علی،
آپ کا نیم میرٹ پہ تو اس سے بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں آیا تھا، آپ نے پھر لنکنز ان کو کیوں پریفر کیا؟ کہنے لگے کہ لنکنز ان میں جو تاریخ کے بڑے قانون دان ہیں، جنہوں نے دنیا کو قانون سے متعارف کروایا، لا میکرز، دا گریٹ لا میکرز آف دا ورلڈ، ان کی ایک لسٹ لگی ہوئی تھی 100 لا میکرز آف دا ورلڈ کی، اور اس میں ٹاپ پہ ہمارے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ سو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد علی اپنے مصطفیٰ کا نام ٹاپ پر دیکھے اور اس ادارے کو ریجیکٹ کر دے، اس ادارے پر دوسرے ادارے کو فوقیت دے؟ اب دنیا قائد اعظم کو ایک لبرل کے طور پر جانتی ہے کہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی نہیں ہے، ظاہری حلیہ نہیں ہے دین کی طرف، مگر دل کو دیکھیے محمد علی جناح کے کہ کس طرح محمد علی جناح کا دل ابھی لنڈن گئے ہیں، نوجوانی کا دور ہے، 17 برس کی عمر میں قائد اعظم لنڈن میں تھے۔ یہ وہ ایج ہے، اب ذرا آج کا زوال کا دور دیکھیں، آج کا اپنا زوال دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس 17 ایئرز میں بمشکل میٹرک پاس کر رہے ہیں، ان سے پاس نہیں ہوتے، اور محمد علی جناح was there in London and he was selecting Lincoln's Inn just because of the name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam as written on the top of the list of the lawmakers. So اس بات نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ یہ تو محمد علی جناح کی ابتدا ہو گئی۔ اب ذرا پاکستان کے قریب کا آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جب پاکستان بننے کے بالکل قریب کا وقت آ گیا اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہوں، خواہ ہندو ہوں یا دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہوں، ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب پاکستان بننے سے دنیا کی کوئی طاقت رک نہیں سکتی، پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اب پاکستان بنانا ہوگا اور بنانا پڑے گا انگریز کو۔ تو اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ، آپ نے قائد اعظم کو 3 چیزیں بطور تحائف بھیجیں۔ نمبر 1، آپ نے قائد اعظم کو قرآن مجید کا نسخہ بھیجا، ساتھ میں ایک تسبیح بھیجی، اور پھر تیسری شے ایک جائے نماز بھیجا ایز اے گفٹ۔ قائد اعظم نے جب وہ تحفہ وصول کیا تو جواب میں خط لکھا، کن کے لیے؟ پیر سید جماعت علی شاہ کے لیے۔ لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے قرآن مجید کا تحفہ بھیجا، سبب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میں ایک نئی ریاست قائم کر لوں، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کا آئین اور اس کا قانون اس کتاب کی روشنی میں وضع کروں۔ اور جو آپ نے مجھے تسبیح بھیجی، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں پاکستان کی جد و جہد کے دوران جب کبھی مجھے وقت ملے فرصت کا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ اور تیسرا جو آپ نے جائے نماز بھیجی، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں پاکستان کی جد و جہد کے لیے مدد طلب کروں خالق کائنات سے، سر بسجود ہوں، سجدوں کے ذریعے خالق کائنات سے، باری تعالیٰ سے مدد طلب کروں۔ اب آپ غور کیجئے یہ الفاظ کن کے ہیں؟ اگر قائد اعظم کا نام نہ لیتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا عاشق رسول ہے، اس کے الفاظ ہوں گے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ ظاہر کیا تھا مگر من کیا تھا؟ من کشتہ رسول تھا، کشتہ محبت رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا قائد اعظم کا دل، اور اسی سبب سے وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنے۔ اور پھر اگین ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم نے اپنی اصل سے منہ موڑ لیا۔ اور آخر پر بس میں یہاں پر گفتگو کنکلوڈ کروں گا کہ قائد اعظم کا جب وصال ہو گیا اور تدفین اور جنازہ کا وقت آیا، تو چونکہ کراچی شہر تھا، کراچی شہر میں اس وقت کی جو سب سے بڑی دینی شخصیت تھیں، ان کا نام تھا علامہ شبیر احمد عثمانی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، آپ کو آفر کی گئی، آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ our beloved قائد اعظم has died, so you should take his funeral. آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا گیا۔ آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بے دین کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اندازہ کیجئے پاکستان بن چکا تھا، محمد علی جناح نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، اور 1 سال گزر چکا تھا 1948 میں 11 ستمبر، علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بے دین کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ مگر پھر تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا اگلے روز، جب اگلی صبح کو قائد اعظم کے جنازہ کی تیاریاں ہونے لگیں
تو چشم فلک نے آسمان کے سائے تلے ایک عجیب منظر دیکھا گیا کہ وہ علامہ جو کل انکار کرتے تھے کہ میں بے دین کا جنازہ نہیں پڑھاتا، آج وہ جنازے میں شریک ہونے والوں میں سب سے پہلے آئے کھڑے ہیں۔ اب جب لوگ آئے تو وہ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کل تک انکاری تھے، آج آپ خود سب سے پہلے آئے کھڑے ہیں قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ میں غلطی پر تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کل رات خواب میں مجھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی ایک جانب قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرے دین کا سپاہی ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال اس طریقے سے کر رہے ہو، اس کے جنازے سے انکار کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے، یہ میرے دین کا سپاہی ہے، اس کو اون کرو۔ یوں علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی غلطی کو خود ایڈمٹ کیا۔ He was قائد اعظم who became Muhammad Ali Jinnah first, but the love of beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made him قائد اعظم۔ یہ محبت مصطفیٰ تھی قائد اعظم کی کہ جس نے قائد اعظم کو وہ مقام عطا کیا کہ پاکستان خواہ آج سے 50 سال بعد بھی زمانہ گزر جائے، پاکستان میں شاید وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ وقار اور کسی شخصیت کو نہیں مل سکتا جو قائد اعظم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ سو آئیے اب ہم عہد کریں کہ ہم خود کو، اپنی زندگیوں کو عملاً دین کے پیغام سے جوڑیں گے، جس طرح ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے خود کو دین سے جوڑ رکھا تھا۔ سو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔